بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تحفہ والدین برائے تربیت اولاد، دوسرا باب، تربیت اولاد کے چند رہنما اصول۔ اولاد کی تربیت کا دوسرا نام انسان سازی، شخصیت سازی یا تعمیر شخصیت ہے۔ انسان جسم و روح، فکر و عمل، جذبات و کیفیات، طبیعت و مزاج اور خواہشات و تمناؤں کے مجموعے کا نام ہے۔ وہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، عالم ہو یا جاہل، ہر انسان اپنی پیدائش کے وقت ان تمام چیزوں کا پورا پیکج لے کر دنیا میں آتا ہے۔ ان تمام کیفیات و عوارض کو مثبت سمت دینے اور اعتدال پر رکھنے والے انسان کو متوازن شخصیت کہا جاتا ہے۔ کسی بچے کی تربیت کرنے کا یہی مطلب ہے کہ ان تمام عوارض و کیفیات کو مثبت سمت دینے اور اعتدال پر رکھنے کی کوشش کرنے میں اس فرد کی مدد کی جائے۔ چنانچہ تربیت باقاعدہ ایک آرٹ ہے اور سائنس بھی، جسے سیکھنے کے لیے والدین اور اساتذہ کو باقاعدہ محنت اور جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ تربیت کا عمل کسی زمانے میں بھی آسان کام نہیں رہا۔ ہر زمانے میں والدین اور مربی حضرات نے اس پر بہت کام کیا ہے، اور جس انسان کی تربیت پر جتنا زیادہ کام کیا گیا وہ اپنے لیے اور معاشرے کے لیے اتنا ہی مفید ثابت ہوا، بلکہ ایسے لوگوں نے تاریخ کے اوراق میں جگہ پائی۔ چنانچہ تاریخی شخصیات کے سوانح حیات کو پڑھیں تو یہی معلوم ہوگا کہ ان کی زندگی اور شخصیت سازی پر کوئی غیر معمولی کام کیا گیا تھا۔ اولاد کی تربیت اور ان کی تعمیر شخصیت کا عمل آج کے دور میں پہلے کے مقابلے میں کئی گنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انسانی شخصیت پر برے اثرات ڈالنے والے عوامل ذرا کم تھے۔ ذرا سا غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ ان عوامل میں سے ایک بچوں کی داخلی کیفیات کے علاوہ گھر اور قریبی ماحول ہوا کرتا تھا۔ اب ان عوامل میں کئی چیزوں کا اضافہ ہو گیا ہے، جن میں سے ایک مؤثر عامل جدید ٹیکنالوجی ہے، جس نے ہر انسان کو، خاص کر نئی نسل کو شدید طور پر متاثر کیا ہے۔ اب صرف قریبی ماحول ہی اس کی تربیت پر اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے پوری دنیا کے ماحول تک اس کی رسائی ممکن ہو گئی ہے۔ دنیا کا ہر کلچر اور ہر تصور فنگر ٹپس پر اس کو میسر آ جاتا ہے، جس میں اچھا اور برا ہر قسم کا مواد موجود ہوتا ہے، اور یقیناً ان تمام عوامل سے وہ بچہ ذہنی طور پر متاثر ہوتا ہے۔ آج کے دور میں جب بچوں کی اچھی تربیت اور تعمیر شخصیت کی بات کی جائے تو پہلے کے مقابلے میں اس کے چیلنجز کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ ان چیلنجز کو قبول کر کے ان سے نمٹنے کے لیے والدین کو پوری طرح اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، تربیت کا پورا پروسیس اور پروگرام سمجھنا پڑے گا، اور بچوں کی نفسیات کے ساتھ دور جدید کے چیلنجز کا بھی ادراک کرنا ہوگا، ورنہ والدین کے لیے اس مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزرنا بہت مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ تربیت اولاد کے حوالے سے دور حاضر کے چیلنجز کا کامیابی کے ساتھ سامنا کرنے کے لیے یہاں کچھ رہنما اصول لکھے جاتے ہیں، تاکہ بچوں کی تربیت کے میدان میں والدین آسانی سے کامیابی حاصل کر سکیں۔ اصول نمبر 1، والدین تربیت کا درست انداز اپنائیں۔ میرے ایک دوست نے اپنے گھر کا واقعہ سنایا اور کہنے لگا کہ ایک مرتبہ ہم نے اپنے ایک عزیز کی فیملی کو، جب وہ چھٹیاں گزارنے کے لیے شہر سے گاؤں آئی تھی، اپنے گھر کھانے پر مدعو کیا۔ وہ اپنے بچوں کو لے کر آئے اور ایک پورا دن ہمارے ساتھ گزارا۔ وہ دن آج تک ہم نہیں بھولے۔ ان کے بچے تھے اللہ کی پناہ، دن بھر لڑائی، چیخنا چلانا، رونا دھونا، گالم گلوچ، گھر میں ادھم مچانا اور چیزوں کو پھینک پھینک کر توڑنا، غرض انسان کے سکون کو برباد کرنے والی تمام حرکتیں ان میں موجود تھیں۔ لیکن ان کے ماں باپ کو یہ سب کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ بالکل پرسکون تھے، اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے،
اور اپنے بچوں کو ان حرکتوں سے منع بھی نہیں کر رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ ان کے لیے نارمل ہے، جبکہ ہمیں شدت سے یہ سب کچھ محسوس ہو رہا تھا، لیکن مہمانوں کی لحاظ داری میں صبر اور برداشت سے کام لے رہے تھے۔ اللہ اللہ کر کے شام کو جب وہ اپنے گھر لوٹے تب ہم نے عافیت کا سانس لیا، اور اگلے دن وہ سب کچھ دوبارہ سے ٹھیک کروانا پڑا جو یہ بچے کر کے گئے تھے۔ دراصل یہ گھر کا ماحول اور والدین کی تربیت کا انداز ہوتا ہے جو بچوں کو اس طرح کی عادات اور مزاج کا حامل بناتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کی تربیت کس انداز سے کرتے ہیں اور اس دوران ان کے کیا طریقہ کار ہوتے ہیں، کون سا طریقہ کار مؤثر اور بہتر اور کون سا طریقہ کار غلط، غیر مؤثر یا نقصان دہ ہے، در حقیقت والدین کا انداز تربیت ہی ہوتا ہے جو بچوں کو اچھی بری عادات اپنانے کے لیے سمت یعنی ڈائریکشن عطا کرتا ہے۔ والدین کی طرف سے اپنائے جانے والے مختلف انداز تربیت پر 1960 کی دہائی میں ایک امریکن سائیکولوجسٹ ڈاکٹر ہاویم رنڈ نے ریسرچ کی، جس کے نتیجے میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے والدین کے 4 انداز سامنے آئے۔ یہاں ہم ان چاروں انداز تربیت کے ساتھ ان کے منطقی نتائج کو بھی بیان کریں گے تاکہ والدین کو اپنے انداز تربیت کا جائزہ لینے کا موقع مل سکے اور پھر تجزیہ کر کے بہتر انداز تربیت اپنا سکیں۔ نمبر 1، بے توجہی اور غفلت بھرا انداز، نیگلیکٹفل پیرنٹنگ۔ والدین کا ایک انداز بچوں سے بے توجہی اور غفلت اختیار کرنے کا ہوتا ہے، گویا ان والدین کے لیے کام کے مقابلے میں بچے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتے۔ وہ اپنے بچوں کو خواب، خیالات، جذبات اور سوچوں کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی ضروریات کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ یہ انداز بعض والدین یا تو شدید غربت کی وجہ سے اختیار کر لیتے ہیں یا وہ بہت زیادہ کام کے لوڈ کی وجہ سے ایسا کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات کسی وجہ سے جذباتی طور پر شدید متاثر ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے ایسا کرتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے بچوں سے جذباتی تعلق کم ہو جاتا ہے۔ نیز گھریلو ناچاکیوں، طلاق کی نوبت یا بعض والدین محض سستی اور کاہلی کی وجہ سے بھی ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہیں۔ اس انداز تربیت کی وجہ سے بچے اور والدین عملی طور پر ایک دوسرے کے لیے غیر اہم ہو کر رہ جاتے ہیں۔ والدین کی اس طرح کی غفلت اور بے توجہی پر مبنی پیرنٹنگ سے بچے ذہنی اور جذباتی طور پر شدید ڈسٹرب ہو سکتے ہیں۔ ان میں خود اعتمادی کی کمی واقع ہوتی ہے، نیز ان میں متلون مزاجی یعنی موڈ سوئنگز کی کیفیت جنم لے سکتی ہے۔ ان میں عزت نفس، سیلف اسٹیم اور تصور ذات کی کمی بھی واقع ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے وہ زندگی میں کوئی بڑا تصور سوچنے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے جس سے نسل جذباتی طور پر تباہی کا شکار ہو سکتی ہے، لہٰذا والدین کو اس انداز تربیت سے بچنا چاہیے۔ نمبر 2، سہولت پسندانہ اور غیر منظم انداز تربیت، پرمیسیو پیرنٹنگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین بچوں کو اپنی سہولت کی خاطر یا بہت زیادہ لاڈ پیار کی وجہ سے غیر منظم انداز میں بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں، ان کے لیے اہداف اور ٹارگٹ بنانے سے گریز کریں، ان سے کسی کام کا مطالبہ بھی نہ کریں بلکہ ہر وقت ان کے مطالبات ہی پورے کرنے میں لگے رہیں۔ ان کو سکھانے اور بتانے سے یہ کہہ کر گریز کریں کہ بڑے ہو کر خود ہی سیکھ جائیں گے۔ یوں اپنی غیر منظم پیرنٹنگ کے انداز سے ان کو نہایت سہولت پسندی کا عادی بنائیں۔ ان کے غلط رویوں کو بھی نظر انداز کریں اور بحیثیت والدین نہایت ڈھیلے پن کا مظاہرہ کریں، جس سے بچوں میں تساہل پسندی، کاہلی اور سستی کا رجحان پیدا ہونے لگے اور ان میں زندگی کی مہارتیں ناپید ہو جائیں۔ والدین کا یہ رویہ بچوں کے مستقبل کے لیے نہایت تشویشناک ہو سکتا ہے۔ اس انداز تربیت سے اگرچہ بچے اور والدین میں جذباتی تعلق مضبوط ہوتا ہے،
لیکن عملی طور پر عملی زندگی میں شدید ناکامی کی وجہ سے بعد میں باہمی تلخیاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور والدین کو اس انداز تربیت سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3، آمریت پر مبنی انداز تربیت، اتھارٹیرین پیرنٹنگ۔ بچوں کی تربیت کا یہ انداز نہایت سختی اور سخت گیری پر مبنی ہوتا ہے۔ اس میں والدین بچوں کی حقیقی صلاحیتوں کو پیش نظر رکھے بغیر ان سے بہت بڑی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں، اور پھر ان کو پورا کرنے کے لیے بچوں پر نہ صرف دباؤ ڈالنے پڑتے ہیں بلکہ نہایت شدت پر مبنی رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ والدین اپنے بچوں پر سخت کنٹرول بھی رکھنا چاہتے ہیں۔ والدین کے سامنے بچوں کے جذبات، خیالات، احساسات اور جائز خواہشات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ان کو محض روبوٹ کی طرح کام نمٹانا پڑتا ہے۔ اگر کاموں میں کوتاہی کریں تو والدین انہیں سختی، ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ جسمانی سزا اور ذہنی سزا سے بھی دوچار کر دیتے ہیں۔ اس انداز تربیت کو اپنانے والے والدین بچوں سے کوئی کام کروانے کے لیے ان کو سمجھانے یا دلیل سے قائل کرنے کی بالکل ضرورت محسوس نہیں کرتے، بلکہ اس کو وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ یہ والدین اپنے بچوں کو اتنا آرڈر کر دینا کافی سمجھتے ہیں کہ تم یہ کرو کیونکہ ہم نے کہہ دیا ہے، یا اسی سے ملتی جلتی اور بھی علامات ہیں۔ یہ انداز تربیت اگرچہ وقتی طور پر بچوں کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کافی مؤثر معلوم ہوتا ہے، لیکن طویل مدتی اثرات کے لحاظ سے نہایت غیر مفید بلکہ شدید نقصان دہ ہوتا ہے، کیونکہ بچوں سے جیسے ہی والدین کا پریشر ہٹ جاتا ہے تو بچے اپنی منمانی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ محض پریشر میں آ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، اندر سے اس کام کا شوق اور کرنے کا جذبہ ان میں بالکل ناپید ہو جاتا ہے، بلکہ وہ شدید بیزاری کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ پیرنٹنگ کے اس انداز میں والدین سے بچوں کے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، بلکہ والدین سے جذباتی طور پر بچے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کے انداز تربیت سے بچوں کے مزاج اور طبیعت میں چڑچڑاپن اور غصہ حاوی ہوتا ہے۔ ان میں قوت فیصلہ اور تخلیقی صلاحیتیں ختم، جبکہ خود اعتمادی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ وہ اندر سے لاوا کی طرح پک رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ہی والدین کا پریشر ہٹ جاتا ہے تو یہ بچے کھل کر اپنی نفرت کا اظہار کر دیتے ہیں۔ یہ انداز تربیت بھی فوراً چھوڑ دینے کے قابل ہے۔ نمبر 4، ذمہ دارانہ اور مثبت انداز تربیت، اتھارٹیٹیو پیرنٹنگ۔ والدین کی طرف سے تربیت کا یہ انداز ذمہ دارانہ، تعمیری اور مثبت ہوتا ہے۔ اس میں والدین اپنے بچوں کی حقیقی صلاحیتوں کے مطابق ان سے مثبت توقعات رکھتے ہیں۔ بچوں کو اپنی ان توقعات اور ساتھ ہی ان کی افادیت اور حکمت سے بھی آگاہ کر دیتے ہیں۔ مستقبل کا ہدف اور خواب معلوم کرنے میں بچوں کی مدد کرتے ہیں۔ ان کو محنت، جدوجہد اور خود انحصاری پر قائل کرنے کی کوشش حکمت سے کرتے رہتے ہیں۔ غرض ان کو واضح ہدف دے کر اس ہدف کو حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلاتے ہیں۔ اس حوالے سے ان کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ان سے رزلٹ کا تقاضا بھی۔ تربیت کے اس انداز میں والدین خود اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح محسوس کرتے ہیں اور بچوں کو بھی ذمہ دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس انداز تربیت میں بچوں پر غیر ضروری پریشر نہیں ڈالا جاتا، البتہ ان کے جذبات، رجحانات، خیالات اور صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ غلطی کرنے پر بچے کو خود نتائج بھگتنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ غرض یہ معتدل انداز تربیت ہے جس میں والدین خود ذمہ داری قبول کرتے ہوئے بچوں کو بھی ذمہ دار بنانے کی شعوری کوشش کرتے ہیں۔ تاہم اس عمل کے دوران بچے سے تعلقات کو بھرپور اہمیت دیتے ہیں، کسی قیمت پر انہیں خراب نہیں ہونے دیتے، کیونکہ بچوں سے مضبوط تعلقات جامع اور معیاری تربیت کی بنیاد اور ضمانت ہوتے ہیں۔ اس انداز تربیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ والدین اور بچوں میں تعلقات اچھے ہوتے ہیں،
بچے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں، ان کو کاموں میں اختیار اور چوائس دینے کی وجہ سے کام سے ان کا جذباتی تعلق ہوتا ہے۔ ان میں قوت فیصلہ مضبوط ہونے کے ساتھ اپنے ہدف کی طرف بڑھنے کا پختہ عزم پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بچے جذباتی طور پر نارمل اور خود اعتماد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اپنی